اس سے پہلے سورہ آل عمران کی 18 آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے اس آیت کریمہ کے نزول کے تعلق سے کہ کب نازل ہوئی دو قول پائے جاتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہودیوں کے اوپر اپنے باپ دادا کی محبت غالب آئی تو ان لوگوں نے مذہب اسلام لکھنا چھوڑ دیا، اور یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے جن کا نام یہودا تھا ان کی نسبت سے جو ہے نا اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ اور نصرانیوں کے اوپر اس مقام کی محبت غالب آئی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس کو ناصرہ کہا جاتا تھا۔ اس کی محبت کے پیش نظر ان لوگوں نے مذہب اسلام لکھنا چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو نصرانی کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان دونوں کی تردید ہوئی اور بتایا گیا اللہ تعالیٰ کو جو دین زیادہ پسند ہے وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ کہ دیکھیں آپ، ایک آدمی ہے، ہر کوئی اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مان لیجئے آدمی باپ ہے، 5-6 بچے ہیں، سب بولتے ہیں میں اپنے ابا سے محبت کرتا، میں اپنے ابا سے محبت کرتا، ابا مجھ سے محبت کرتے۔ 5-6 بیٹے بولتے ہیں میں بھی ابا سے محبت کرتا، ابا مجھ سے محبت کرتے۔ تو اب اس کی وجہ سے آپس میں مباحثہ ہو رہا ہے کہ ابا کس سے محبت کرتے، تو ڈائریکٹ ابا سے پوچھ لو، معاملہ کلیئر ہو جائے گا نا۔ تو ابا خود بتا دیں گے میں فلاں بیٹے سے محبت کرتا ہوں۔ تو مذہب بہت سارے ہیں، مذہب اسلام ہے، مذہب یہود و نصارہ ہے، اب شرک پرستوں کا جو پجاری ہیں غیر کے، نہ جانے کتنے لوگوں کو خدا مانے بیٹھے۔ تو ان لوگوں کا بھی الگ الگ مذہب ہے، ہر آدمی بولتا ہے بڑے دیندار ہیں، بڑے مذہبی آدمی، بڑے مذہبی آدمی۔ تو یار کسی کے بولنے سے کوئی مذہبی ہو جائے ضروری نہیں ہے، پہلے تو یہ کلیئر کرنا پڑے گا کہ مذہب حقیقت میں کون سا مذہب ہے۔ تو یہ اس سے پوچھنا پڑے گا جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ تو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، وہ فرماتا ہے میرے نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مذہب اسلام مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مذہب اسلام پسند، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہب اسلام پسند۔ اور اس کی ایک مثال مشکات کتاب العلم کی حدیث پاک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر، جانتے ہیں نا حضرت عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ایمان کہ شیطان بھاگتا ہے۔ شیطان بھاگا تبھی تو اتنی بڑی حکومت آپ نے کی ہے، کیونکہ رخنا ڈالنے کے لیے شیطان کو مجال ہی نہیں تھی۔ عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آئے، اور آنے کے بعد تورات پڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراضگی کا اظہار فرماتے تو آپ کا چہرہ بدل جائے گا، تغیر پذیر ہوتا۔ آقا علیہ السلام کا رخ انور آثار غضب و جلال سے بدلنے لگا۔ ابو بکر صدیق تو ہمیشہ محبوب کے رخ انور کی زیارت کر کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً کہا اے عمر، رونے والیاں تم پر روئیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور بدل رہا ہے؟ معلوم ہے اسی رخ کی عظمت کے پیش نظر اللہ نے قبلے کو بدل دیا ہے، اسی رخ کے پیش نظر۔ اور یہ رخ جس طرف ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف رحمت کی گھٹاؤں کو نازل فرماتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی فرمایا حضرت عمر کو اب احساس ہوا کہ میں نے کیا کر ڈالا۔ حالانکہ آسمانی کتاب تھی نا، تورات کوئی زمینی کتاب ہے کیا؟ آسمانی کتاب تھی، کیا غلط کر دیا تھا؟ لیکن مسلمانوں کو کتاب دی گئی ہے پڑھنے کے لیے قرآن، وہ سب مت خبر ہے نا، تبدیل شدہ معاملات ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر کے منانے کا انداز بڑا پیارا تھا، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا
وبالقرآن کتابا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، کہا کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت ہمارے پیغمبر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے کیا فرمایا؟ اے عمر، لو بدأ لکم موسیٰ لاتبعتموہ لضللتم عن سواء السبیل۔ اے عمر، آقا نے فرمایا اگر موسیٰ تمہارے سامنے ظاہر کر دیے جائیں، تم لوگ مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کر لو تو تم لوگ راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ سمجھ رہے نا، راہ راست سے کیا ہے؟ بھٹک جاؤ گے۔ تو مذہب اسلام اللہ کو بھی پسند، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے، سب کو پسند ہے جی مذہب اسلام۔ تو پہلا قول یہی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ دوسرا قول کیا تھا معلوم؟ یہودیوں اور نصرانیوں کا معاملہ ایسا رہا کہ وہ لوگ کہتے کہ بھائی اسلام تھا، پہلے تھا، لیکن جب نبی آخر الزمان چونکہ ہم میں نہیں آئے، کیونکہ سارے نبی ہم میں سے آتے رہے، اب یہ قریش میں سے آ گئے، لہذا دین بدل گیا۔ اب دین تو یہودیوں کا ہے، دین یہود چلے گا، یہودیوں نے کہا۔ نصرانیوں نے حسد اور جلن کی بنا پہ کہا کہ نہیں، اب دین بدل گیا، دین ہمارا چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تردید فرمائے۔ اللہ جسے چاہتا اس سے انتخاب فرماتا ہے۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ارے نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور فرمایا کہ نہیں، آدم کے دور سے اسلام چلا اور مصطفیٰ جان رحمت پہ آ کے اسلام پھیلا ہے نا، اسلام پھیلتا رہا، اسلام ہر دور میں رہا، اسلام بدلا نہیں ہے، لوگ بدل گئے، ان میں تبدیلیاں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک تو اسلام ہے۔ اب وہ لوگ جو بولتے ہیں ہم سارے دین کی عزت کرتے ہیں نا، تو غور کریں، اللہ نے خالی ایک دین بنایا ہے، اور جو اللہ کا بنایا ہوا دین الحمدللہ ہم اسی دین کی تعظیم کرتے ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ جو لوگ بولتے ہیں ہم سارے دین کی تعظیم کرتے ہیں، تو غیروں کے دین میں پتھروں کی پوجا سکھائی جاتی ہے، کیا آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں؟ یہودیوں کے دین میں حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، کیا آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا لوگوں نے اللہ ہیں وہ، معاذ اللہ، کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں وہ۔ اب بتائیے کیا سارے دین کی تعظیم کریں گے؟ نہیں، جو دیندار ہوگا وہ خالی اس دین کی تعظیم کرے گا جس دین کی پاسداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا۔ سمجھ رہے نا؟ سارے دین کی تعظیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سب صحیح کیسے ہو سکتے ہیں یار؟ سب کی تعظیم کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر سب کی تعظیم ہوتی تو حضور پتھر کو کبھی مار کے گراتے نہیں۔ فتح مکہ ہے، مکہ شریف فتح ہوا، 360 رکھے ہوئے ہیں، کچھ کے دین میں ان کی پوجا ہوتی ہے، بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور ہمارے لوگ جو ہے ان کو خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے بتایا کہ ان کو نہیں خوش کیا جاتا، خوش اسے کرو جس نے کائنات کو بنایا ہے، اللہ کو خوش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ڈنڈا لیا، لینے کے بعد پتھروں کو مار مار کے نیچے گرا دیا، مار مار کر کے نیچے گرایا۔ مصطفیٰ نے کیا ذہن دیا کہ تعظیم صرف اسی دین کی ہوگی جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ بغاوت، اب اگر ایک یہاں پہ نقطہ لے لے، پھر بغاوت کے اوپر بتاتا ہوں۔ یہ اکثر میں بتاتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے ڈنڈے سے کیوں مارا تھا یار؟ حضور چاہتے تو ہاتھ سے مار دیتے ہیں نا، ہاتھ سے پکڑ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں ایسے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ لیکن مصطفیٰ نے ڈنڈے سے مارا، وجہ کیا ہے؟ اس کو سنیں گے ایمان تازہ ہوگا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جن چیزوں کو ہاتھ لگا دیا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ جب جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ اس پر حرام فرما دیتا ہے تو یہ 360 وہ جو جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں، اس لیے مصطفیٰ نے ہاتھ نہیں لگایا، ڈنڈے سے مار مار کر کے نیچے گرا دیا، ہے نا؟ اور اس پہ ایک روایت پیش کی ہے، اس روایت کو مثنوی شریف میں مولانا روم نے لکھا، اور اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کچھ مہمان کھانے کے لیے آئے تو دسترخوان پہ ایک رومال دیا جاتا تھا، کھانا گرنے نہ پائے، اور اس کے بعد جب کھانا کھا لیتے ہاتھ دھوتے تو اس میں پوچھ لیا کرتے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ پوچھنا یہ بھی سنت ہے نا؟ یہ بھی کیا ہے؟
سننا تھا. ہاتھ میں چاہے کپڑے میں پوچھے، چاہے چہرے اور داڑھی میں اور سر میں پوچھے. آتے عثمان غنی کا طریقہ رہا. تو آتے انس کے گھر مہمان آئے، سب کو دسترخوان میں بٹھایا گیا، رومال دیا گیا. ایک رومال تھوڑا میلا تھا، تو آپ نے خادم کو دیا اور فرمایا کہ جو سامنے تنور جل رہا ہے، تنور سمجھتے ہیں نا، تنور جل رہا ہے، اسی تنور میں ڈالو اور نکالو. رومال کو ڈالا، نکالا، ڈالا تو میلا تھا، نکالا تو بالکل صاف اور شفاف نظر آیا. تو لوگ حیران ہو گئے مہمان کی کیا وجہ تھی. تو حضرت انس نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ اس رومال کو مصطفیٰ جان رحمت نے چھوا تھا، اور آقا جسے چھوتے ہیں جہنم کی آگ اسے نہیں جلاتی، دنیا کی آگ نہیں جلاتی. میل خود سے لگا ہے تو میل جل رہا ہے، لیکن رومال محفوظ ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو آقا علیہ السلام کی یہ شان. سوچے والدین کا کیا ہے مقام. زور سے یار. اب ابو بکر نے کتنے بار ہاتھ چوما ہے. اللہ، ابو بکر نے تو پیٹھ پہ لے کر کے آقا علیہ السلام کو غار ثور کے لیے جبل ثور پر چڑھے، ہے نا. آقا علیہ السلام کبھی ان کی زانوی عطار پہ سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. سوچیں ان صحابہ کا کیا مقام ہے یار، کیا مقام ہے. جی تو اب ایک آپ سوال کریں گے، دین صرف اللہ نے اسلام بنایا ہے، تو یار دوسروں کو کیوں انسانیت کے ناطے نہیں بولنا چاہیے. ایک مثال دیتا ہوں. ہندوستان کا قانون ہے، جو ہندوستان کو فالو کرے گا وہ ہندوستانی کہلانے کا حق رکھے گا. صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ جو ہندوستان کے قانون کو فالو کرے گا وہ ہندوستانی کہلانے کا حق رکھے گا. جو قانون کو فالو نہیں کرے گا وہ غدار کہلائے گا، وہ غدار کہلائے گا. تو کہا جہاں کی زمین ہوتی ہے اس وہاں کا جو قانون ہوتا ہے اس زمین پہ نافذ ہوتا ہے، اور اس قانون کو جو نہیں مانتا وہ باغی کہلاتا ہے. کہا ساری زمین کا مالک تو ہمارا اللہ ہے، ساری زمین کا مالک اللہ ہے، تو قانون صرف ہمارے اللہ کا چلنے والا ہے، قانون صرف ہمارے اللہ کا چلنے والا. یہی تو ہوا تھا. طارق ابن زیاد نے کیا کیا تھا؟ کشتیاں جلا دی. کشتیاں جلانے کے بعد نکل پڑے. لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ، واپس کیسے جائیں گے، یہ تو دیار غیر میں آئے ہیں نا، دوسرے کی سرزمین ہے. آپ نے فرمایا یہ ہماری زمین ہے، کیونکہ اس زمین کا مالک ہمارا اللہ ہے، ہم اپنے اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں. یہ زمین ہماری زمین ہے، چینو عرب ہمارا، ہندو سے تا ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. سمجھے نا؟ تو جی اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پسندیدہ مذہب رب کی بارگاہ میں اسلام ہے، اور اسلام کا کوئی بھی قانون ہو ہمیشہ انسانیت کے فائدے کے لیے. انسان سمجھے چاہے نہ سمجھے، سمجھے چاہے نہ سمجھے. جی تو ان الدین، بے شک دین. اب دین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے دین کا معنی سمجھیں. دین کا معنی ہوتا ہے جزا، بدلہ. قرآن میں ہے نا مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک ہے. دین مانے بدلے کے دن کا مالک ہے. تو دین کو دین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں بدلہ ملے نہ ملے، لیکن جو بندہ دین کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بدلہ اور صلہ عطا فرماتا ہے. سمجھا نا؟ اسی لیے اس کو دین کہا جاتا ہے. دین اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نزدیک، دنیا کے نزدیک نہیں، اللہ کی بارگاہ میں جس نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا. کون ہے؟ الاسلام، اسلام. اسلام کا لغوی معنی کیا ہے معلوم؟ اسلام کے لغوی معنی 3 ہے. اطاعت میں داخل ہونا یعنی فرما برداری کرنا، سلامتی میں داخل ہونا، اخلاص اور خلوص میں داخل ہونا. الحمدللہ جب بندہ اسلام کلمہ پڑھتا ہے تو پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اور جب فرما برداری کرتا ہے حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں اس کو خلوص عطا فرماتا ہے. کیونکہ خلوص سب کو نہیں ملتا، خلوص اسی کو ملتا ہے جو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے کام کرتا ہے. سمجھا نا؟ دنیا کے لیے جو آدمی کام کرتا ہے اس کے اندر خلوص نہیں ہوتا. اللہ اس کے رسول کے لیے جو کام کرتا ہے اس کے لیے خلوص، اس کے اندر خلوص ہوتا ہے. تو جو ایمان لاتا ہے فرما برداری میں داخل ہوتا ہے. جیسے ہی فرما برداری میں آیا تو خلوص اس کے اندر آتا ہے، اور جب خلوص آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی پریشانیوں سے حفاظت عطا فرماتا ہے. تینوں معنی پائے جاتے ہیں اسلام کے اندر: فرما برداری میں آنا، خلوص میں جانا اور محفوظ ہو جانا. تینوں معنی پائے جاتے ہیں اسلام کے اندر. اسی لیے آقا نے فرمایا تھا اسلمو تسلمو، اسلام لے آؤ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. جی تو دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اب اختلاف کب ہوا معلوم؟ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلتا رہا دین اسلام کا، ہر دور میں دین اسلام رہا. قرآن کی بہت ساری آیتیں اس پہ پورا بیان ہو چکا ہے. ہر دور میں اسلام رہا. آدم علیہ السلام لے کے آئے، شریعت بدلی ہے خالی، حکم بدلے ہیں خالی.
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال فرمانے کا وقت آیا تو آپ نے تورات شریف کا جو نسخہ تھا 70 لوگوں کو دیا اور فرمایا اسی کی تعلیمات پہ رہنا، اور ان کا قائد اور امیر یوشع علیہ السلام کو بنایا، کہا کہ آپ اس میں قائد اور امیر ہیں۔ 3 جنریشن تو اسی پر عمل کرتی رہی، اور اس کے بعد اختلاف ہو گیا، اور جب اختلاف ہوا تو کوئی اپنے اعتبار سے بات کر رہا ہے، کوئی اپنے اعتبار سے بات کر رہا ہے۔ کہا جب اپنے اعتبار سے بات کرنے لگے تو کہا یار تورات کے حساب سے بات نہیں ہو رہی ہے، تو تورات کو اپنے حساب میں ڈال لو۔ تو جب ان لوگوں نے اپنے حساب میں ڈالا تو ڈالنے کے بعد تبدیلی کر ڈالا۔ آج بھی شرارتیں چالو ہیں، قرآن کو بدلنے کی سازش ہے، لیکن پاگلوں کو یہ نہیں معلوم کہ اور کتابوں کا ذمہ امتیوں پہ تھا، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اپنے ذمہ کرم رکھا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جی اب یہ اور بات ہے کہ قرآن کی تعلیم کو نہیں سمجھ پاتے۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، استاذ کلاس میں پڑھا رہا ہے، شاگرد سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو غلطی استاذ کی ہے کہ شاگرد کی ہے؟ زور سے بولے۔ اچھا اب شاگرد بولتا ہے کہ استاذ ہم کو نہیں چلیں گے، ایک تو سمجھ نہیں رہا ہے، اوپر سے بے ادبی کر رہا ہے۔ یہی حال قرآن کی آیات جہاد کا ہے کہ قرآن تو سمجھا رہا ہے لیکن نالائق نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ان کو نکال دو، تو اولا تو سمجھ نہیں پایا، اس کے بعد قرآن کا گستاخ بننا ہے۔ تو غلطی قرآن کی نہیں ہے، قرآن کو ہر آدمی سمجھ بھی نہیں پاتا، قرآن کو وہی سمجھتا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ سمجھ رہے نا جی؟ تو اختلاف اس وقت ہوا جب ان لوگوں نے تبدیلی شروع کر دی۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور اختلاف نہ کیا ان لوگوں نے جن کو کتابیں دی گئی، کتاب تورات، مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا اور کیا کہا؟ اسی پہ جمے رہنا۔ علم تھا، علم ہونے کے باوجود بدل گئے، ایک قول۔ دوسرا قول کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو علم تھا کہ آئیں گے یا نبی آخر زمان آئیں گے، اور اتنا علم تھا معلوم کہ حضور کے آنے سے پہلے حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا تھا۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا ان کی دعائیں، لیکن جب آقا علیہ السلام قریش میں پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ تو کہا جب وہ نہیں ہے، تورات میں تو جو صفت بیان کیے گئے وہی صفت تو ان کے اندر ہیں، وہی باتیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ تو اب یا تو تورات کو بدلنا پڑے گا اور یا تو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، تورات کو بدل ڈالا، لیکن الحمدللہ یہ امت محمدیہ کا شیوا ہے کہ یہ کتاب کو نہیں بدلتے، اپنے اوصاف کو بدل لیتے ہیں، قرآن کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے تورات کو بدل ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، مگر اس کے بعد کہ انہیں علم مل گیا تھا، معلومات آ گئی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اختلاف بھی کیا کس کی وجہ سے؟ بغیم بینہم، آپسی حسد اور جلن کی وجہ سے، آپسی حسد اور حضور سے جلن کی وجہ سے۔ دیکھو حسد بہت ڈینجر چیز ہے، اچھے تو برباد کر ڈالا۔ ارے یار ابلیس کے پاس علم کم تھا، جنت میں رہ رہا تھا، اور چاہے ابلیس کی دوستی مور کو بھی نقصان کر گئی، سانپ کو بھی نقصان کر گئی۔ دوستی اس سے کریں جس کی دوستی فائدہ پہنچائے، ایسے کی دوستی مت کریں جو برباد کر دیں۔ تو اس نے ابلیس نے، شیطان کیا ہے، مور کو اپنا دوست بنایا، مور پہ عذاب آیا، پورا بدن تو خوبصورت ہے لیکن پاؤں ایک دم خراب دکھتا ہے۔ سانپ کے اوپر اس کی دوستی کا کیا معلوم پھٹکار پڑی اس کی دوستی کی وجہ سے، کیا اس کے پاؤں ختم کر دیے گئے، پیٹ کے بل چلتا ہے۔ تو شیطان کی دوستی، تو کیا علم کم تھا؟ سب تھا، لیکن حسد اور جلن آدم علیہ السلام سے، حسد اور جلن کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ ورنہ ابلیس کو بہکانے کے لیے کوئی نیا ابلیس پیدا کیا گیا تھا کیا؟ اسپیشل کوئی نیا ابلیس آیا ہو؟ نہیں، ابلیس کو بہکانے کے لیے ابلیس کی کیا ضرورت تھی؟ حسد نے برباد کیا اس کو، جلن نے، ارے مٹی سے بنا ہم جھکیں گے، ہم تو آگ سے بنے ہیں، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے، سمجھ ہے کہ نہیں؟ یہ دلیل تھی اس کی۔ تو حسد کی بنا پہ برباد ہو گیا۔ اس کے بعد اور نیچے قابیل بھی تو حسد میں گیا، ارے اقلیمہ
حابیل کو ملے گی؟ نہیں نہیں نہیں۔ جب حسد آیا تو کیا ہوا معلوم؟ اپنے باپ کا نافرمان ہوا۔ حسد آیا تو نبی آدم علیہ السلام کے فرمان کے خلاف گیا۔ حسد آیا تو اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ حسد آیا تو آگ کی پوجا کی۔ حسد آیا تو بدکاری کر بیٹھا۔ دیکھو حسد کی وجہ سے کتنے تماشے آئے، کتنی بربادی آئی۔ اور آگے بڑھو، موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو حسد ہی کیا تھا فرعون نے۔ ارے میرے گھر میں پلے بڑے اور اتنے بڑے نبی ہو گئے، چلو مقابلہ کر کے بتاؤ۔ صبر ہے کہ نہیں؟ یہ معاملہ تھا۔ اور یہودی آقا علیہ السلام سے جل گئے، ارے قریشیوں کو یہ مقام مل گیا، آخری نبی میں آ گئے۔ نہیں، ہم نہیں مانیں گے، آخری نبی تو ہم میں سے ہونے چاہیے۔ تو حسد اور جلن منافقوں کو کیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی کی یہی امید تھی نا، چونکہ مدینہ طیبہ میں ہوا چل پڑی تھی کہ جو بھی معاملات ہیں نا 2 سردار بنا لیے جائیں، یہی لوگ فیصلہ کریں گے۔ تو عبداللہ ابن ابی کو سب سے بڑا بنایا جا رہا تھا، لیکن وہ بڑا بنایا ہی جا رہا تھا، اتنے میں اللہ کے نبی جلوہ افروز ہو گئے ہیں۔ تو بڑا وہ بنتا ہے جو سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اب تو مصطفیٰ اللہ کے نائب ہیں، حضور کے سامنے کون بڑا ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کی دال گلی گلی، سارے لوگ حضور سے رجوع ہونے لگے تو لگ گیا شرارت کرنے، ارے یار نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، ان کے ساتھ یہ شرارت کرو۔ حسد اور جلن میں برباد ہو۔ تو حسد اور جلن اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جس کے اندر آتی ہے برباد کر کے جاتی ہے۔ معلوم ہے شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاسد کا میں کیا کروں کہ اس کی بری بیماری اس کی گدی میں ہے، اگر وہ آسمان پہ بھی چلا جائے بلندی میں تب بھی اس کی بیماری اس کے ساتھ جاتی ہے۔ سمجھ میں آنا؟ یہ حسد اتنا ڈینجر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد جیسی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انکار کر دیا حسد کی وجہ سے۔ اور جو انکار کرے، اچھا حضور کا انکار خالی حضور کا نہیں ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، کیونکہ حضور کے جتنے معجزے ہیں سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جتنے معجزے سرکار کے ہیں کسی اور نبی کے نہیں ہیں، اور قرآن کی ہر آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ تو مصطفیٰ کا انکار کرنا، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، نشانیوں کا انکار کرنا ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر بیٹھے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ سخت جلد حساب لینے والا۔ اور اللہ تعالیٰ جب جلد حساب لیتا ہے نا، تو ایک جگہ آیا وَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو پچھلی قوموں کا بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کا حساب لیا تو سخت حساب لیا اور ان کو تباہ و برباد کر دی۔ تو اللہ جب حساب لیتا ہے تو سخت لیتا ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ اب اس کے بعد جب بتایا گیا کہ دین صرف اسلام ہے، تب یہودیوں کو برداشت کہاں ہوا؟ آج تک نہیں برداشت ہو رہا ہے، آج تک نہیں برداشت ہو رہا ہے۔ جو اسلام کو مٹانے کے لیے جو آتے ہیں نا، یہودی سب کو اپنا ابا بنائے رہتے ہیں۔ دجال بھی تو آئے گا، یہودیوں کا باس وہی ہوگا۔ بولتے ہیں نا آج وہ لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی ایک جنگ لڑیں گے، لڑیں گے یہودیوں سے، اور یہودیوں کا باس دجال ہوگا، ان کی قیادت دجال کر رہا ہوگا، اور ہماری مسلمانوں کی قیادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ایک ہوں گے جنہیں امام مہدی کہا جاتا ہے، ان کی قیادت میں ہم لوگ ہوں گے۔ معلوم ہے یہودیوں کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، ساری دنیا ان کی غلام بنی بیٹھی ہے، اس وقت کوئی سپورٹ نہیں کرے گا۔ پتھر کے پیچھے جائیں گے تب بھی پتھر بولیں گے اے مسلمان، حدیث میں آیا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ چھپا ہے، نکالو اسے، قتل کرو۔ کوئی نہیں بچائے گا، درخت بھی بتائیں گے، پتھر بھی بتائیں گے، ایک جھاڑ بچائے گا، وہ خاموش ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں غرقت کا درخت۔ آج گوگل پہ سرچ کریں تو اس کو بولتے ہیں اسرائیل جو ٹری، اسرائیلی مطلب یہودیوں کا درخت، غرقت کا درخت۔ آقا فرماتے وہ نہیں بتائے گا، وہ نہیں بتائے گا، مطلب جو چھپا ہوگا وہ ان کو ہضم کرے گا، اور آقا علیہ السلام کے غلام اس دن برابر بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب وہ چاہے انسان ہو، چاہے درخت ہو، اور چاہے حجر، چاہے شجر، چاہے نباتات ہو، چاہے جمادات ہو، سب بولیں گے ان کے خلاف۔ جی تو جب اس ٹائم پہ بولیں گے تو آج کیوں نہیں بولتے؟ تو آج بھی بولنا چاہیے نا۔ ہم لوگ یہودیوں کو خوش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے محبوب یہودی اور نصرانی آپ سے خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو مکمل مان لیں۔
دین کو پیروی کر لیں. سوچو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے محبوب آپ سے خوش نہیں ہوں گے. جو اللہ کے رسول سے نہیں خوش ہو سکا وہ غلاموں سے ہوگا. پھر غلام کیوں خوش کرنے پہ لگا ہوا یار؟ خوش کب ہوگا؟ جب غلام آقا علیہ السلام کا غلام مکمل طور سے یا تو یہودی ہو جائے یا نصرانی ہو جائے. تو یہودی اور نصرانی بنے گا تو غلام نہیں رہے گا نا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو قرآن کا وعدہ سچا وعدہ. تو یہ لوگ جھگڑے پہ آ جائیں, جھگڑا کرنے لگے, نہیں دین تو صرف دین یہود ہے, دین تو صرف دین نصارہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ حَاجُّوكَ, اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرے محبوب, فقل تو کہہ دو اسلمت وجہی للہ, میں نے اپنا چہرہ تو اپنے رب کے لیے جھکا دیا ہے, میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کے لیے جھکا دیا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ, اور میرے پیروکاروں نے بھی اپنا چہرہ اپنے رب کے لیے جھکایا. اور میرا رب جو کہتا ہے, رب جھکانے کا مطلب کیا ہے؟ رب کی ہر بات پر ایمان ہے. جس کی ہم بات مانتے ہیں جی ایسے ہی کرتے ہیں نا, تو چہرہ جھکا دیا ہے. بتا دو کہ ہم نے رب کے فرمان کو مان لیا ہے دل و جان سے جی. اب اس کے بعد مکہ والوں سے خطاب کیا گیا اور یہودیوں سے خطاب کیا گیا. کیا کیا گیا؟ انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تعالیٰ کہنے